بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد صغیر۔ یہ ہے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل کڑوا ساچ۔ اب جو سلسلہ شروع ہوا تھا پرانے وقتوں کا، اس کی دوسری قسط ملاحظہ فرمائیں۔ قرض کے بہت سارے کاموں میں ایک دوسرے سے بلا معاوضہ تعاون کیا جاتا تھا۔ ہر گاؤں میں ایک موچی، درخان، ایک لوہار ہوتا تھا۔ گاؤں کے گھرانے ان سے منسلک ہوتے تھے۔ یہ پروفیشنل لوگ اکثر گھروں سے اپنی خدمات کا نقد معاوضہ نہیں لیتے تھے، بلکہ سال میں 2 مرتبہ فصل ربیع اور خریف سے انہیں غلہ دیا جاتا تھا، جسے کھلین کہتے تھے۔ اگر کسی گاؤں میں کوئی پروفیشنل نہ ہوتا تو اس گاؤں والے ساتھ کے گاؤں میں متعلقہ پروفیشنل سے منسلک ہو جاتے۔ ہر گاؤں میں ایک نمبردار، ایک چوکیدار ہوتا، جبکہ چند دیہات کے مجموعے پر ایک ذیلدار ہوتا۔ یہ عہدیدار گاؤں ہی کے لوگوں کے ہوتے، مگر ان کا بے حد رعب دبدبہ ہوتا۔ اپنے علاقوں میں اکثر تنازعات بہم گفت و شنید سے طے کرتے، جرائم نہ ہونے کے برابر ہوتے۔ گاؤں میں ثقافتی طرز کے پروگرام، کھیل تماشے بہت سادے ہوتے۔ بیل دوڑ، نیزہ بازی، بازو گیری، بھاری وزن اٹھانا، کشتیاں وغیرہ جیسے کھیل عام تھے۔ سردیوں کی لمبی راتوں میں شعر و شاعری کی محفلیں سجتی تھیں، جن میں سیف الملوک کے اشعار پڑھے جاتے تھے۔ حفیظ جلندھری کی مشہور تصنیف شاہ نامہ اسلام کے کلام پڑھائے جاتے تھے، قصے کہانیاں سنائے جاتے تھے۔ ذرائع رسائل کا نام و نشان نہ تھا، بے حد فقدان تھا۔ چنانچہ جب کوئی شدید بیمار ہوتا تو فوراً لوگ جمع ہو جاتے اور مریض کو چارپائی پر ڈال کر، چارپائی سروں پر اٹھا کر ہسپتال لے جاتے۔ ڈاکٹر نسخہ لکھتے اور ڈسپنسر منفرد ادویات کو نسخے کے مطابق بہم ملا کر مریض کو دیتے۔ تیار شدہ اور پیک ادویات کا رواج نہیں تھا۔ کھیتی باڑی کا کام بیلوں کے ذریعے ہوتا۔ بڑے ذمہ داروں نے 2 3 جوڑیاں بیلوں کی رکھے ہوئے تھے، چھوٹوں کی 1 جوڑی یا 2۔ فیملی نے ایک ہی بیل رکھا ہوتا تھا، دونوں کی جوڑی مشترکہ ہو جاتی۔ فصل کی بجائی کے کام میں عام طور پر ایک دوسرے کی فری مدد کی جاتی۔ بھینس بکریاں پالی جاتی۔ یہ تھا پرانے وقتوں میں بڑے ہی اچھے رواج تھے۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اس کی اگلی قسط انشاءاللہ بہت جلد جاری ہوگی، جس میں بہت سے اہم انکشافات ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔